میں نے اکثر یہ آپ کو کہا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت آپ کسی چوک میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے پڑھیں تو شہادت یقینی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, تو اگر کوئی واقعی قربان کروانا چاہتا ہے تو قرآن کی یہ آیت اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھ لے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ پڑھے, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, الا ما شاء اللہ, ہاں مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اس میں بعض اوقات نا یہ گھس جاتے ہیں کہ جو اللہ چاہے, یعنی جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے, نعوذ باللہ, یہ اس طرح بھی چال پڑتے ہیں. قرآن تو یہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ اگلے الفاظ اسی آیت کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اگر میں خود سے غیب جان لیتا ہوتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کبھی بھی کوئی برائی نہ پہنچتی, کوئی تکلیف نہ آتی. کیونکہ اگر پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہاں پہ تکلیف آنی ہے تو آپ بچ سکتے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ تم یہ روڈ کراس کرو گے تو ٹریلے کے نیچے آ جاؤ گے اتنے بجے اگر کراس کرو گے, اور مستقبل کی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو آپ کو پہلے دکھا دی جائے, تو آپ نے پوری زندگی نہیں وہ روڈ کراس کرنی. یہی ہے نا. تو اگر مجھے پتا چل جاتا کہ ایسا ہونے والا ہے تو میں خیر, اور یہ واجب بھی ہے آپ پہ, یہ کوئی بزدلی نہیں ہے اگر آپ کو پتا چل جائے. اسی لیے تو اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو صدقہ اور خیرات کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ تکلیف ٹل جائے, یہ ہمارا رائٹ ہے. تو نبی تم فرماؤ اگر میں خود سے غیب جان لیتا, ویسے تو نبی کو اللہ تعالیٰ غیبی خبر دیتا ہے, وہ تو قرآن میں واضح سورہ آل عمران کے اندر آیا. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم عام لوگوں کے اوپر غیب کی کوئی اطلاع کرے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پہ ایمان رکھنا. غیب کی اطلاع پیغمبروں کے پاس آتی ہے وحی کے ذریعے. تو اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون, ایسے لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں, جو ایمان والے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں یا بات کا یقین کرنے والے ہیں. اور جو نہیں ماننا چاہتا, جو سویا ہوا ہے, اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں. جو آنکھیں بند کر کے لیٹا آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں یہ آیت کو بیان کر سکتا ہے؟ اس میں تو کلیئر کٹ ہے کہ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو سرکار پھر ہم اس پہ کیوں نہ بولیں کہ اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے ساتھ مقابلہ کروا ہی نہیں رہے, ان کے ساتھ کروا رہے ہیں. وہ بھی اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کو عزت دیتے ہیں. میں تو ان کے کسی بابے کو بھی اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے برابر بھی نہیں سمجھتا, اگر میرے کو پوچھو. ہاں سیدھی جی گل ہے, ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, اگر یہ ان کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے پھیلائی ہیں اپنی کتابوں میں اور اپنے ماننے والوں کو, اور اگر نہیں پھیلائی ہیں تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے. ہاں جہاں پہ ہمارے پاس پیرلل میں کوئی سورس موجود ہے وہاں ہم کسی بابے کو کرٹیسائز نہیں کریں گے. جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں 2.25 ارب عیسائی شرکیہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں, لیکن عیسیٰ ابن مریم کے دفاع پہ قرآن کھڑا ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی لوگوں میں سے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم اگرچہ 2.25 ارب کرسچنز کے بابا ہیں لیکن رسپیکٹیبل بابا ہیں. جس طرح کہ ہمارے بابا ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کا روحانی باپ, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو ہم لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں سے توڑ کر اس شخص کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.